لاپتہ افراد ہیں، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہے، اس پہ کوئی بازیابی کے لیے سنجیدگی، کوئی جنرل ایوب خان کے گملے سے نکلا ہو، کوئی جنرل ضیاء الحق کے گملے سے نکلا ہو، یہ جمہوریت کے لیے کام کریں گے۔ 28 دسمبر کو کوئٹہ میں انشاءاللہ بہت بڑے احتجاجی مظاہرہ کرے گی جماعت اسلامی۔ بطور ایم پی 1 کلومیٹر پہلے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یا اے اللہ میری جان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ میری عزت کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ میری ماں کی عزت کی بھی حفاظت فرما دے۔ ان چیک پوسٹوں سے جو آج بلوچستان کے عوام کی جو حالت ہے، کسی نے عدالتوں پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے فوج پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے بیوروکریسی پہ قبضہ ہے، کسی نے سیاسی پارٹی پہ قبضہ کیا، بدقسمتی سے۔ اسی طرح جو دو پارٹیاں آج برسر اقتدار ہیں ہمارے مرکز میں بھی اور بلوچستان میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ پیپلز پارٹی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کا استاد جنرل ایوب خان رہا ہے اور نون کا استاد جنرل ضیاء الحق رہا ہے، تو اس لیے یہ جو دو پارٹیاں ہیں، جو کوئی جنرل ایوب خان کا شاگرد ہو، کوئی جنرل ضیاء الحق کا شاگرد ہو، ان سے کیا توقعات رکھیں کہ یہ جمہوریت پلے گا پھولے گا اور یہ جمہوریت کے لیے کام کریں گے اور جمہوریت کو مضبوط کریں گے، لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں گے، یہ اسمبلیوں کو مضبوط کریں گے، جمہوری روایات کو زندہ کریں گے، ان سے توقعات رکھنا بہت میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے کہ ہم ان سے جو کوئی جنرل ایوب خان کے گملے سے نکلا ہو، کوئی جنرل ضیاء الحق کے گملے سے نکلا ہو، یہ جمہوریت کے لیے کام کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو دو خاندان کی پارٹیاں ہیں، یہ تو پارٹیاں نہیں پراپرٹیاں ہیں، ایک صنعت کار ہے، کوئی ایک جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، اور صنعت کار اور سرمایہ دار سے ہم توقع رکھیں کہ جمہوری روایات کو زندہ رکھیں گے اور جمہوری روایات کو آگے لے جائیں گے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے آج جس ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جو کل ضلع کوئٹہ میں جو انتخابات ہو رہے تھے، اس حوالے سے ان کی تاخیر کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا اس پہ ہمیں افسوس بھی ہوا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اور اسی کے خلاف، ان فیصلے کے خلاف 28 تاریخ کو بھی جو جس دن الیکشن ہو رہے تھے، 28 دسمبر کو کوئٹہ میں انشاءاللہ بہت بڑے احتجاجی مظاہرہ کرے گی جماعت اسلامی اسی پریس کلب کے سامنے۔ اس فیصلے کے خلاف تمام پارٹیوں کو بھی ساتھ لیں گے، جو امیدواران ہیں سب کو کونسلرز ہیں ان کو بھی ساتھ لیں گے۔ اس فیصلے کے خلاف انشاءاللہ ہم 28 دسمبر کو احتجاج بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے بلوچستان جو آج ہے، بلوچستان میں جو خوف ہے آج پورے صوبے میں، پورا خوف ہے آج، دن کو بھی خوف ہے اور یہ رات کو بھی خوف ہے، اور یہ خوف عوام کی سطح پر اتنا نہیں ہے، عوام کی سطح پر بھی ہے لیکن حکمرانوں کی سطح پر بھی ہے۔ بڑی بڑی ماشاءاللہ چار دیواریاں تعمیر ہو رہی ہیں، ایک دیوار سے حفاظت کہہ رہے ہیں کہ ایک دیوار سے ہمارا حفاظت نہیں ہوگا، دوسرا دیوار بنا رہے ہیں، اور کچھ ایسی جگہ ہے کہ دوسری دیوار میں بھی حفاظت نہیں ہے، تیسری دیوار بنا رہے ہیں۔ وہ جو سیکورٹی کے ذمہ دار تھے وہ تین دیواروں کے اندر بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوف حکمرانوں کی سطح پر بھی ہے، خوف سیکورٹی اداروں کی سطح پر بھی ہے، خوف عوام کی سطح پر بھی ہے، پورا بلوچستان میں خوف کا ماحول ہے۔ اسی طرح مایوسی ہے آج پورے صوبے میں، بیزاری ہے پورے صوبے میں، ناراضگی ہے پورے صوبے میں آج بلوچستان میں پوری۔ کون فیصلے کرتا ہے، کون حکمرانی کر رہا ہے، کون جس کا اثر رسوخ ہے، حکمرانی فیصلے کس کے چلتے ہیں، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، تمام صحافیوں کو پتہ ہے، ہم اس پہ بات کرتے بھی رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی لوگ بات کریں۔ اسی طرح ہم نے جماعت اسلامی نے ہم نے ایک لانگ مارچ کیا تھا جب 25 جولائی کو، اسی اپنے مطالبات کے لیے کہ جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، لاپتہ افراد ہیں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہے، اس پہ کوئی بازیابی کے لیے سنجیدگی نہیں ہے۔ ہماری بچیاں آج کوئٹہ کے جیلوں میں عدالتوں پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ کرپشن بلوچستان میں عام ہے، پہلے نوکریاں بکتی تھیں، ابھی محکمے بک رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ یہ کرپشن ہے، ہمیں سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنی کرپشن ہے، کتنی زیادتیاں یہاں بلوچستان میں ہو رہی ہیں۔ بے روزگاری بہت زیادہ، بے روزگاری ہے، مزدوری کرنے کا حق نہیں ہے۔ کل بھی میرے پاس رات کو لوگ آئے تھے، کہہ رہے وہ موبائل بیچارے بیچ رہے تھے، اس سے بھی ایکسائز والوں نے 11 لاکھ بتہ لیا مزدوری کرنے کے لیے۔ کوئی نہیں چھوڑتا، نہ ایکسائز چھوڑتا ہے، نہ
CTD جس کا کام ہے کہ کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، وہ بھی موبائل پکڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے موبائل جس کے، وہ بھی CTD کام کرتا ہے۔ کوئی FC تو ماشاءاللہ پہلے سے لگا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری اتنی عام ہے جو روزگار کر رہے ہیں اس کو بھی کام کرنے نہیں دیتے۔ آج بلوچستان میں امن و امان کا آپ کو پتہ ہے، راتوں کو ہم سفر نہیں کر سکتے، دن کو ہم سفر نہیں کر سکتے، خوف ہے، ہمارے تمام وزراء روڈوں پہ سفر نہیں کر سکتے ماشاءاللہ۔ کوئی ہمارے جتنے ہیں، اگر کوئی جعفر آباد کا منتخب نمائندہ، نصیر آباد کا منتخب نمائندہ ہو، یا صوبت پور کا منتخب نمائندہ ہو، یا جل مقصی کا منتخب نمائندہ ہو، وہ پہلے کراچی جائیں گے، پھر سکر جائیں گے، پھر اپنا گھر جائیں گے، اس لیے ان کو 2-3 صوبے کر کے پھر اپنا گھر آنا پڑتا ہے۔ اتنا خوف ہے بد امنی کا، میرٹ کی پامالی ہے، حکومتی بد انتظامی ہے، چیک پوسٹوں پر عوام کو چیک پوسٹوں پر MPA کی جو حالت ہے، MPAs کی جو چیک پوسٹوں پہ ان کی تذلیل ہوتی ہے، MPAs کی جو سرکاری پروٹوکول کے اندر ہوتے ہیں، ان کو چیک پوسٹوں پہ ان کی جو تذلیل ہوتی ہے، عوام تو اس کے ماوراء ہیں کہ عوام کی ماں کی بہن کی، ان کو جو روزانہ ان کی ماں بہن کو، بلوچستان کے عوام اپنے ہی چیک پوسٹ نظر آتا ہے ہمیں، اپنے ہی ملک کے جو ہوتے ہیں ادارے، تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، 1 کلومیٹر ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ میری جان اور عزت کی حفاظت فرما۔ کہ ہندوستان کے فوج کی جو ہے سیکورٹی چیک پوسٹ نہیں ہوتا، ہمارے ہی ہوتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں تو آیت الکرسی، میں خود بطور MPA 1 کلومیٹر پہلے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ اے اللہ میری جان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ میری عزت کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ میری ماں کی عزت کی بھی حفاظت فرما دے۔ ان چیک پوسٹوں سے جو آج بلوچستان کے عوام کی جو حالت ہے، ان سب کے خلاف ہم نے ایک آواز اٹھائی۔ 25 جولائی کو ہم نے ایک لانگ مارچ کیا، یہاں رکاوٹیں ڈالی گئی، پنجاب حکومت نے رکاوٹیں ڈالی، پھر وہ ہم سے لاہور میں، ہمیں اسلام آباد جانے نہیں دیا، لاہور میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے وہاں کے نمائندے آئے، 3 دن تک ہم سے مذاکرات کرتے رہے، پورا دن ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے، ہم سے مذاکرات کرتے چلے جاتے، پھر فون پہ بات کر کے آتے، ہم بات کرتے پھر چلے جاتے، اوپر اپنے لوگوں سے اجازت لے کر آتے۔ یہ مریم اورنگزیب، یہ سعد رفیق کا ایک بھائی اس کا کیا نام ہے، سلمان رفیق، اسی طرح یہ چودھری ہمارا طلال چودھری، یہ 3 دن تک پورا دن وہی منصورہ میں رہے، بات چیت کرتے رہے، ہم سے مذاکرات کرتے رہے، جا کے اوپر پوچھتے رہے، اوپر پتہ نہیں کس سے پوچھتے رہے، مریم نواز سے پوچھتے رہے یا مریم نواز سے اوپر کسی سے پوچھتے رہے، لیکن ہمارے سامنے تو آتے جاتے رہے ہم سے انہوں نے پھر ہم نے ٹھیک ہے، ہم نے کہا بھی ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم حکومت سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے جائز آئینی مطالبات ہیں، 8 مطالبات ہم نے رکھے تھے، 8 ہمارے مطالبات ہیں، یہ ہمیں رکھے، ہم آئے بلوچستان حکومت سے اب بات کرتے ہیں، کہہ رہے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں بارڈر، کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں ساحل، کہہ رہے وفاق کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں امن، کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں FC، کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں معدنیات، کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں CPEC، کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے وفاق کا، تو اس لیے ہم وفاق کے پاس جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں اسلام آباد سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں جانے دے، اسلام آباد تو ہمارا دارالحکومت ہے، ہمیں جانے نہیں دیا، کہ آپ کی باتیں ہم لاہور ہی میں قبول کریں گے، تو ہم لاہور میں ان سے مذاکرات کیے۔ 25 جولائی کے بعد ہم 1 ہفتہ 10 دن رہے، ہم سے مذاکرات ہوئے، پریس کانفرنس ہوا، ایگریمنٹ ہوا، لیکن وہ کمیٹی بنانے کی تھی کہ اب کمیٹی بنائے، ہم نے تمام پارٹیوں سے ملے، سیاسی پارٹیوں سے ملے، ہم نے کمیٹی بنائی، کمیٹی کے نام بھیج دیے، مرکز بھیج دیے، بار مرکز سے کہ بھئی اس کو نوٹیفائی کرو، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے وزیر اعظم صاحب کے ٹیبل پر ہے، بھئی اس کو نوٹیفیکیشن کرو، اجلاس کرو، تو ہماری باتیں سنو، پھر کہا کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے اس لیے ہم مصروف ہیں، پھر کہا فلاں مسئلہ ہے اس لیے مصروف ہیں، بار ہیلے بہانے، یہ حکومت تو جھوٹ بولتی ہو، وعدہ خلافی کرتی ہو، اگر کل دوبارہ ہم اعلان کریں کہ ہمیں یہ احتجاج کرنا ہے، پھر ماشاءاللہ پھر تمام یہ ادارے متحرک ہو جائیں گے، پھر رکاوٹیں ڈالیں گے۔ ابھی تو ہم بات کرتے ہیں یہ جو ہے 4 شیڈول، ابھی بات کرو 4 شیڈول ہے، 4 شیڈول میں لوگوں کو داخل کرے، بات کرو جو ہے نا یہ 3 MPO کے تحت بند کر دیتے ہیں، پھر FIR کر دیتے ہیں، پھر تمام یہ چیزوں کے سیاسی کارکنوں کے لیے، آج سیاسی کارکنوں کے لیے پورا بلوچستان اور پورا پاکستان قید خانہ بنا دیا گیا، قید خانہ جیل بنایا، ہم بات نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، 4 شیڈول تیار ہے۔ یہ 4 شیڈول منشیات فروشوں کے لیے نہیں ہے، یہ 4 شیڈول جو ہے مصور کاکڑ کے اغوا کاروں کے لیے نہیں ہے، منشیات فروشوں کے لیے، کرپشن کرنے والوں کے لیے،
میرٹھ کی پامالی کرنے والوں کے لیے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کے لیے، یہ جو مافیاز پورے صوبے میں، ان کے لیے کوئی قانون، کوئی 3 MPO 4 شیڈول FIR مقدمات، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جیلیں سیاسی کارکنوں کے لیے ایسے لگتا ہے بنائے گئے. تو اس لیے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 6 مہینے تک ہم دیکھیں گے ہمارے مطالبات پر، معاہدات پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم دیکھیں گے کہ یہ زمین پر، برسر زمین چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ہم اب تک نظر آ رہا ہے کہ کوئی کمیٹی نوٹیفائی نہیں کیا، کوئی سنجیدگی وفاقی حکومت کی طرف سے سنجیدگی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہی فیصلہ کیا، انشاءاللہ ہم پوری بلوچستان میں دوبارہ ہم احتجاج بھی کریں گے، پورے بلوچستان کو پھر دوبارہ متحرک کریں گے، یوتھ کو، نوجوانوں کو، عوام کو. پھر انشاءاللہ ہم پھر اعلان بھی کریں گے کہ لانگ مارچ کریں. کہاں کریں؟ اسلام آباد لانگ مارچ کریں، یا اسلام آباد کے ساتھ ایک ملک کا علاقہ ہے وہاں لانگ مارچ کریں، یا کوئٹہ میں کوئی بہت بڑی سرگرمیاں ہم کر دیں، کوئٹہ میں کوئی ہزاروں لوگوں کو یہاں جمع کر دیں. لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے. جو خوف کا ماحول بنایا گیا ہے، ایک پورا مایوسی کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ بات نہ کریں، سیاسی کارکن بات نہ کریں. میں آج پھر آپ کے سامنے ان 8 مطالبات دہراتا ہوں کہ یہ ہمارے مطالبات آج بھی ہیں صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے. پہلا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی جبری گمشدگیاں ہیں بند کی جائیں، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. ڈاکٹر مارنگ ہے، بیبگر ہے، شاجی ہے، جتنے سیاسی کارکنان آج بند ہیں سب کو رہا کیا جائے، انتقامی کارروائی بند کی جائے. چمن سے لے کر گوادر تک جو بارڈر کی بندش ہے وہ کھول دیا جائے، یا متبادل روزگار دے دیں. ساحل بلوچستان کو ٹالر مافیا سے آزاد کیا جائے، بلوچستان کو امن دیا جائے، ہماری شاہراہیں محفوظ کی جائیں، ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بند کی جائے، اغواکاروں کی سرپرستی سرکاری بند کی جائے، منشیات فروشوں کی سرکاری سرپرستی بند کی جائے، FC کو بلوچستان سے نکالا جائے. یہ میں بالکل شرح صدر سے کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں امن چاہتا ہے وفاقی حکومت تو FC کو نکالنا پڑے گا. FC کو بلوچستان سے نکالو. بہت ہماری ماؤں کو گالی دی FC نے، بہت ہمارے بچوں کو مار دیا FC نے، بہت توہین کی ہے FC نے ہماری. یہ FC ہمیں قبول نہیں ہے. میں بطور پاکستانی FC کو پاکستانی فورس نہیں سمجھتا. میں بطور پاکستانی دعویٰ کرتا ہوں کہ FC پاکستانی فورس نہیں ہے، کیونکہ جو میری ماں کو، میری بہن کو، میری بزرگ کو گالی دیتا ہو، میری چادر چادوری پامل کرتا ہو، میں اس کو کیسے پاکستانی فورس سمجھوں گا. FC کو بلوچستان سے نکالا جائے. چیک پوسٹوں پر جو عوام کی تذلیل اس کو بند کیا جائے، عوام کو عزت دی جائے. ہمارے جو معدنیات ہیں ان کا تحفظ دیا جائے، معدنیات پر ڈاکہ زنی بند کی جائے. لاکھوں ایکڑ زمین جو الاٹمنٹ ہو رہی ہیں، لاکھوں زمین جنگلات کے نام پہ، لاکھوں، ان کی ختم کی جائے. ریکارڈڈ گوادر معاہدات عوام کے سامنے لائے جائیں. سی پیک فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، یہ تمام منصوبے عوام کے سامنے لائے جائیں. آخری بات یہ ہے، جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں اس میں عسکری مداخلت بند کی جائے، ہمیں کام کرنے دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے تو ہم عوام کی خدمت کریں. عسکری ادارے سیکورٹی پہ توجہ دیں، سیاسی معاملات ہم پہ چھوڑ دیں. یہ 8 مطالبات تھے، ہم نے لانگ مارچ میں رکھے. آج بھی ہمارے یہی مطالبات ہو، اس کے لے کر انشاءاللہ پورے بلوچستان میں پھر دوبارہ ہم اس تحریک کو ہم شروع کریں گے. اور اگر 6 مہینے ہمارے پورے ہوں گے پھر ہم کوئٹہ لانگ مارچ کر دیں، یا پھر کیونکہ اسلام آباد کا لانگ مارچ ہم پہ قرض ہے، ہمیں چھوڑا نہیں، لاہور میں ہی ہمیں بند کر دیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد جائیں یا اسلام آباد کے کوئی جڑواں شہر ہے وہاں چلے جائیں. نام آپ لوگ خود بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. سیاسی پارٹیوں کی تو بالکل ناکامی ہے، لیکن ایک سسٹم کی بھی ناکامی ہے. یا سیاسی کارکن کی سرپرستی نہیں کرتے. ایک چند خاندان ہیں، ایک بھائی فوج میں ہے، ایک بھائی عدالت جج ہے، ایک بھائی جو ہے نا بیوروکریسی میں، ایک بھائی سیاست میں. کسی نے عدالتوں پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے فوج پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے بیوروکریسی پہ قبضہ ہے، کسی نے سیاسی پارٹی پہ قبضہ کیا ہے. پورا ایک خاندان ہے، ٹولہ ہے جس نے پورے سسٹم پہ قبضہ کیا ہے. یہ سیاسی کارکن کی ناکامی ہے، اور سیاسی کارکن کو اس ناکامی سے سبق سیکھنا چاہیے، مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے استاد سید ابوالعلا مودودی ہیں، حافظ نعیم الرحمن ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، میٹنگوں میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. ہم سب کے استاد وہی ہیں، ہمارے استاد کوئی جرنل نہیں ہیں.